گڈ مارننگ بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 11۔ آپ کا جو ہاف ایئرلی ہوگا تو اس میں جو آپ کا سلیبس ہے اس ایگزام کے لیے وہ ہے چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ تو آج ایک نظم ہے اسماعیل میرٹھی کا لکھا ہوا گھاس اور پودا، یعنی ایک پودا اور گھاس، اسی کو سمجھیں گے ہم لوگ۔ تو اسماعیل میرٹھی کی پیدائش جو ہے وہ میرٹھ میں ہوتا ہے، اور اس کے دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی، انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی مطلب کہتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کا، ٹیچنگ کا۔ اپنے عہد کہتے ہیں زمانہ کے، دور کے، یعنی اپنے زمانے کے اہم شاعروں مثلاً الطاف حسین حالی، شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنی شاعروں کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، اور درسی کتابیں بھی لکھی۔ درسی کہتے ہیں کہ اسکولز کی، یعنی کلاسز کے جو پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے وہ سب کتابیں لکھی۔ تو یہ اسماعیل میرٹھی کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا جو تھا، ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 1844 میں، اور ان کی وفات 1917 عیسوی میں۔ یہ اس لیے اہم ہے اس کو پڑھنا کیونکہ جو آبجیکٹیو سوالات ہوں گے وہ اسی سب سے پوچھے جائیں گے۔ اب آئیے چیپٹر پہ، ایک پودا اور گھاس۔ شاعر نے ایک پودا اور گھاس کے بارے میں باتیں کی ہے اسماعیل میرٹھی نے۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، اچانک ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے باغ میں، باغیچے میں پاس پاس کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، گھاس کہہ رہی ہے پودے سے کہ اے میرے رفیق، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، اے میرے دوست، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ طریق مطلب راستہ، جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ تو گھاس کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا کیا رواج ہے، کیا طریقہ ہے، بہت انوکھا اس کا طریقہ ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات۔ پودا کہہ رہا ہے گھاس سے کہ ہماری اور تمہاری جو ذات ہے وہ ہم دونوں ایک ہی چیز سے نکلے، ہماری جو نسل ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، ایک اللہ نے ہی پیدا کیا ہم دونوں کو۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، یعنی ہم دونوں کو مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہے۔ واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، مٹی، پانی، ہوا اور روشنی گھاس کے لیے اور پودے کے لیے، ہم دونوں کے لیے بنا ہے۔ تو پودا کہہ رہا ہے گھاس سے کہ ہم دونوں کے واسطے یکساں بنی، یکساں کہتے ہیں ایک ہی جیسا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دونوں کے لیے بنی ہیں۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، لیکن پودا کہہ رہا ہے کہ آپ پہ رحم کی نظر ہے، عنایت کی نظر ہے۔ پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، مجھے جڑ کو کھود کر لوگ کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پھیلنے کوئی نہیں دیتا ہے۔ کھا لیا گھوڑے، گدھے یا بیل نے، گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ مجھے گدھے، بیل اور گھوڑے نے کھا لیا۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، پھر گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ اگر آپ پہ کوئی جانور منہ ڈالے، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، اسے ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، سب آپ کو چاہتے ہیں، سب آپ کو پیار کرتے ہیں۔ پھر گھاس کہہ رہا ہے کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، کہ کیا وجوہات ہے، کیا وجہ ہے جو آپ کو لوگ نہیں پریشان کرتے، آپ کو لوگ نہیں کھاتے میرے طرح، ذرا بتا، میں بھی وہ طریقہ اختیار کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہوگے گھاس کو لوگ ویسے ہی کاٹ دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو گھاس اپنے درد کو بیان کر رہا ہے، کس سے، پودے سے۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا کر، پھر پودا گھاس سے کہہ رہا ہے کہ گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، یعنی گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ یہ سب جو گلا اور شکوہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ شکایت بیان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بیجا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، کہ گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ ہمارے میں اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز،
درخت کہہ رہا ہے، پودے کہہ رہا ہے کہ ہمارے میں سے سایہ ملتا ہے لوگوں کو، پرچھائی ملتا ہے اور پھل ملتا ہے۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے۔ پھر درخت کہہ رہا ہے گھاس سے کہ ہمارے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پھلوں کو لوگ کھاتے ہیں۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ پودا لاسٹ میں کہہ رہا ہے گھاس سے کہ لوگ یہاں اسی چیز کو عزت دیتے ہیں جس چیز کو ان سے فائدہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہو کہ جو چیزیں آپ کے لیے فائدے مند ہے، یوزفل ہے، اسے آپ رسپیکٹ کرتے ہو، اور جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا پھر استعمال کرنے اسے آپ ذرا سا بھی اس پہ دھیان نہیں دیتے اور اسے آپ یوں ہی چھوڑ دیتے، اس پہ ذرا سا آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ایک قلم اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس قلم کی ویلو ختم ہو جاتی ہے، جب تک اس سے آپ لکھتے ہو، جب تک وہ چلتا ہے اسے آپ کافی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہو، لیکن بعد میں جب اس کی روشنائی ختم ہو جاتی ہے تب پھر آپ اسے کوئی عزت اور رسپیکٹ نہیں دیتے ہو۔ تو بچوں، اسماعیل میرٹھی نے اس نظم کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی عزت اپنی عزت ہے، اور ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے بنا حکمت کے اوپر والے نے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک اہلیت اور ایک مقام ہے۔ تو اس نظم کو پڑھ کے اس کو سمجھو اور اس کے جو الفاظ اور معنی ہیں اسے بھی یاد کیجئے۔ پہلا ورڈ ہے اتفاقاً، اتفاقاً کہتے ہیں بغیر ارادے کے۔ دوسرا ہے رفیق، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو۔ اور طریق کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا راستہ۔ حیات زندگی کے معنی میں ہے۔ یکساں مطلب ایک جیسا، اور عنایت مطلب مہربانی، رحم و کرم۔ دوست دار مینس دوست رکھنے والا۔ بیجا، بیجا کہتے ہیں غلط کو۔ گلا کہتے ہیں شکایت کو۔ تمیز کہتے ہیں فرق کو۔ عزیز مطلب پیارا، اور نفع کا مطلب فائدہ۔ بیشتر مطلب زیادہ تر، اکثر۔ غور کیجئے کہ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے۔ شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی گفتگو کو پیش کیا، اسی کو ڈرامائیت کہتے ہیں۔ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی کمی ہو جاتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ صحیح بات ہے، کوئی انسان ہوتا ہے جس کی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اور کسی انسان کی کم ہوتی ہے، تو وہ اس کے پوزیشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ شکریہ۔